MMS نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ حیدرآباد میں میلاد جلوس 19 ستمبر کو نکالا جائے گا۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مرکز میلاد کمیٹی کی جانب سے اہم اعلان کیا گیا ہے۔ گنیش تہوار کے پیش نظر تلنگانہ حکومت اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی اپیل پر میلاد کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اس بار میلاد جلوس 19 ستمبر کو یعنی 14 ربیع الاول کو نکالا جائے گا، جبکہ ہر سال میلاد جلوس 12 ربیع الاول کو ہی نکالا جاتا ہے۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے فیصلے کی ریونت ریڈی نے ستائش کی۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ کانگریس حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ریونت ریڈی نے ریاست بھر میں خاص طور پر حیدرآباد کے پرانے شہر میں میلاد النبی کے موقع پر مناسب انتظامات کے لیے مختلف محکموں کو ہدایت دی ہے۔ بیوی نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی۔ تلنگانہ میں عجیب و غریب واقعہ، جہاں ایک طرف خواتین اپنے شوہر کا کسی بھی دوسری خاتون کے جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی، ایسے میں ریاست تلنگانہ میں پیش آئے عجیب و غریب واقعے میں بیوی نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع محبوب آباد کے چنا گوڈور منڈل کے اوگمپلی سے تعلق رکھنے والے داسری نریش اور سریتا کی چند سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ انہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ اس دوران سریش کو اس کے رشتہ دار کی بیٹی سندھیا پسند کرنے لگی، جس پر سریتا نے اس لڑکی سے اپنے شوہر کی شادی کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا اور مندر میں لے جا کر شوہر کی اس لڑکی سندھیا سے اپنی موجودگی میں شادی کروا دی۔ بیوی کا کہنا ہے کہ اس کے شوہر کو پسند کرنے والی لڑکی ذہنی طور پر متاثر ہے اور وہ اس کے شوہر کو پسند کرتی ہے، اسی لیے انسانیت کی بنا پر اس نے ان دونوں کی شادی کروائی ہے تاکہ وہ سندھیا کی مناسب طریقے سے اپنے گھر لا کر دیکھ بھال کر سکے۔ آندھرا پردیش میں ایک تشویشناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک انجینئرنگ کالج کے گرلز ہاسٹل کے واش روم میں مبینہ طور پر خفیہ کیمرے لگائے گئے۔ ان خفیہ کیمروں کے ذریعے طالبات کی ویڈیوز ریکارڈ کی جا رہی تھی اور طالبات کا دعویٰ ہے کہ ایک سینئر طالب علم نے ان ویڈیوز کو فروخت کر دیا ہے اور 300 سے زائد ویڈیوز لیک ہو گئی ہیں۔ آندھرا پردیش حکومت نے کرشنا ضلع کے اڈلا والیرو انجینئرنگ کالج میں اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، جہاں سینکڑوں طلباء نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے پوری رات احتجاج کیا۔ انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر نارا لوکیش نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ خفیہ کیمروں کے الزامات پر تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ نارا لوکیش نے کہا کہ اس واقعے میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حکام کو ہدایت دے دی ہے اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہونے پائیں۔ واضح رہے کہ طالبات کے گروپ نے کل شام اپنے واش روم میں خفیہ طور پر نصب کیے گئے کیمروں کا پتہ لگا لیا، جس سے فوری طور پر خوف اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس انکشاف کے بعد طالبات نے شام 7 بجے کے قریب ایک احتجاج کا آغاز کیا جو صبح تک جاری رہا۔ طلباء نے شکایت کی کہ واقعہ ایک ہفتہ قبل سامنے آنے کے باوجود انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ دو پولیس والوں کے بیچ میں کھڑا دبلا پتلا شخص جس کا نام شیر سنگھ ہے، شیر سنگھ نے بکری کا ریپ کیا ہے۔ پولیس نے شیر سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ دوستو، کچھ دنوں میں لگاتار ایسی کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں جہاں کچھ انسان نما درندوں نے جانوروں کو ہوس کا شکار بنایا ہے۔ اتر پردیش کے ایودھیا میں ایک 6 سالہ لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی اور اس کا قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کو قتل کرنے کے بعد صفاقانہ انداز میں لاش کو گلانے کے لیے جسم پر کیمیکل ڈالا گیا۔ لاش آدھی جلی ہوئی پائی گئی جبکہ سر غائب تھا۔ درندوں نے لڑکی کے پیٹ اور سینے میں کپڑا بھر دیا تھا۔ پولیس اس بربریت کے معاملے میں مصروف تحقیقات ہے۔ گوسائی گنج ریلوے اسٹیشن کے سنسان علاقے میں لڑکی کی لاش ملی۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی کیمیکل کے ذریعے لاش کو گلانے کی کوشش کی گئی۔ صرف ہاتھ اور ٹانگیں رہ گئی تھی جبکہ سینہ اور پیٹ بالکل تباہ ہو چکا تھا اور سر بھی غائب تھا۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پولیس کی ٹیم اس سلسلے میں تحقیقات میں جٹ گئی ہے۔ شادی میں مٹن کا سالن پیش نہ کرنے پر دلہے والوں کی ہنگامہ آرائی، 10 مہمان زخمی، 19 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع کے نوی پیٹ میں ایک شادی کی تقریب اس وقت لڑائی میں تبدیل ہو گئی جب مٹن کا سالن نہ دینے پر دلہے والوں نے دلہن والوں سے جھگڑا کرتے ہوئے مار پیٹ شروع کر دی۔ اس واقعے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ تصادم دلہا اور دلہن کے خاندانوں کے مہمانوں کے درمیان ہوا، جس میں پلیٹس، شیشے، کرسیاں ایک دوسرے پر پھینک کر مار پیٹ کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ نوی پیٹ کی لڑکی کی شادی نندی پیٹ منڈل کے بڑگنا گاؤں کے رہنے والے ایک نوجوان سے ہوئی۔ لڑکی والوں نے مہمانوں کے لیے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا تھا، تاہم کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جب دلہے کے کچھ رشتہ داروں نے مٹن کا سالن
نہ دینے کی شکایت کی۔ کیٹرنگ کے عملے نے ان کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے مبینہ طور پر شراب کے نشے میں دھت مہمانوں کے گروپ نے مزید مٹن کا مطالبہ کیا۔ دلہن کے گھر والوں کی طرف سے صورتحال کو پرسکون کرنے کی کوششیں ناکام رہیں اور بحث و تکرار جلد ہی ایک مکمل جھگڑے میں بدل گئی۔ دونوں طرف سے مہمانوں نے ایک دوسرے پر برتن، کرسیاں اور دیگر اشیاء پھینکی، جس سے شادی کے مقام کو افراتفری کا منظر پیش کر دیا۔ ایک راہگیر اس تصادم کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس شادی کے مقام پر پہنچ کر امن بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے نظام آباد کے سرکاری ہاسپٹل لے جایا گیا۔ نوی بیٹ پولیس نے اس واقعے میں ملوث ہونے کے الزام میں خواتین کے ساتھ 19 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔